الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف کوشش کر کے آگے بڑھو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ اگر تم اس کی حقیقت کو جان لو تو یہی تمہارے لیے بہتر۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل سید ولد آدم
خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر یہ بات تکرار کے ساتھ آپ حضرات کے گوش گزار کی جاتی ہے کہ دین کی صحیح تفہیم اور اس کی تشریح وہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ اس کے مطابق زندگی بن جائے تو خیر ہی خیر ہے، اسی کے اندر بھلائی ہے۔ مومن اپنے پیش نظر اسی بات کو رکھتا ہے کہ اس کی زندگی وہ اللہ کے احکام اور اس کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع رہ کر گزر رہی ہے۔ اس کی زندگی کے اندر اس کی خواہشات کا کتنا اثر ہے اور غالب چیز جو ہے وہ کیا ہے، مومن ہر وقت جو ہے وہ اس کو پیش نظر رکھتا ہے، اس لیے کہ یہ زندگی انتہائی مختصر سی ہے۔ اس کے اندر کی ہوئی محنت ایک ایسی زندگی میں کام آئے گی جو اتنی طویل ہے کہ کبھی ختم نہیں ہو۔ یہ جو تکرار ہے، یہ جو بار بار بات کی جاتی ہے، اسی کو سمجھانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے مختلف حوالوں سے احکامات کی شکل میں، قصص کی صورت میں اور اسی طرح واقعات اور مثالوں کے ذریعے اس بات کو واضح کیا ہے۔ خلاصہ یہی ہے کہ مومن اس طرح بن جائے جس طرح اس کو بنانے والے نے اس کو بنا کر چاہا ہے کہ وہ اس طرح کی زندگی گزار لے، یعنی اس کی چاہت جو اس کا بنانے والا ہے، بندہ اس کے مطابق بن جائے، پھر خیر ہی خیر ہے، اسی کے اندر فائدہ ہے۔ کاش کہ ہم انسانوں کو اسی حوالہ سے جانچ سکیں کہ اس بندے کا اس مالک کے ساتھ کتنا تعلق ہے۔ کسی بندے کے قیمتی ہونے میں اسی چیز کا اعتبار کریں کہ اس کے اندر ایمان کی طرح۔ کاش کہ ہماری زندگی کے اندر یہ چیز آ جائے اور سارے یہی سوچنا شروع کر دیں، تو پھر آپ دیکھیں کہ اجتماعی زندگی کے اندر بھی رنگ کچھ اور ہی نظر آئے۔ ان حوالوں میں سے ایک بات، ایک مسئلہ، ایک اہم ترین دن ہے جو ہر 7ویں دن جو ہے وہ ہماری زندگی کے اندر آتا ہے، اور وہ دن وہی ہے جس میں آج ہم موجود ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے یہ جو سال، مہینے، ہفتے اور دن مقرر کیے ہیں، ان میں سے بعض دنوں کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، اور ان میں سے بعض ایسے دن ہیں جن کے متعلق عام طور پر جو ہے وہ ہماری توجہ نہیں ہوتی، ورنہ اللہ کے ہاں ان کا بہت مقام ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایسے دن ہوتے ہیں جو کثرت سے ہمیں ملتے ہیں، لہذا ہماری توجہ کم ہو جاتی ہے، حالانکہ معاملہ الٹ ہونا چاہیے۔ تو میں اسی خیر خواہی کی خاطر کہ اس دن کے حوالہ سے اس کی اہمیت کو پیش نظر رکھیں اور اس کی قدر کریں، اور اس کے اندر ایک مومن کو کیا کرنا چاہیے، کس طرح یہ دن گزارنا چاہیے، اس کا جو ہے وہ خیال رکھا جائے۔ وہ دن ہے یوم الجمعہ، جمعے کا دن۔ یہی جس طرح میں نے عرض کیا ہے، اس سارے دن کے اندر اہم ترین لمحات ہیں جس میں ہم اس وقت موجود ہیں اور حاضر ہیں۔ اللہ کا گھر ہے، تذکیر اور پھر تنبیہ کی مجلس ہے، ذکر و فکر کا جو ہے وہ موقع ہے۔ ہر آدمی سوچ رکھتا ہے کہ میں یہاں آیا ہوں
میرے آنے کا مقصد کیا ہے، یہ اجتماع کیا ہے، اور اس اجتماع کے بعد مجھے جو ہے وہ کیا لینا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کی تفصیل جو ہے وہ دو طرح سے ہے۔ ایک تو ہے فضیلت اور آداب کے لحاظ سے کہ اس دن کے فضائل کیا ہیں، پھر ان کے اندر کرنے والے کاموں کے آداب کیا ہیں، پھر تیسری چیز ہے کہ اس کے اندر بتائے جانے والے احکامات کیا ہیں، کس طرح ان کو انجام دیں کہ ان فضیلتوں کو اور ان آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم بدلے کے اندر وہ کچھ حاصل کر لیں جو اس دن کے اندر اللہ اور اس کے رسول نے رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ بید انہم اوتوا الکتاب من قبلنا۔ یہ جو امت ہے یہ سب سے آخر میں آنے والی امت ہے، مگر قربان جائیں کاش اس کا احساس ہو جائے۔ فرمایا یہ اللہ کا احسان ہے اس امت پر، میں آخری نبی، رہبر اور رہنما بنا کر ان کی طرف بھیجا گیا ہوں کہ یہ ترتیب کے اعتبار سے سب سے آخر میں ہے، مگر بدلے کے دن، جزا کے دن، اور پھر اس دنیا کے اندر کیے ہوئے اعمال کی صورت میں کامیابی اور ناکامی کے فیصلے کے دن سب سے پہلے جو امت سب سے آگے ہوگی وہ یہ آخری امت، امت محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، آخر میں ہے مگر قیامت کے دن سبقت لے جائیں گے۔ حالانکہ جو چیز ذریعہ بنی ہے بید انہم اوتوا الکتاب من قبلنا، جو ہم سے پہلے لوگ ہیں جو گزر چکے ہیں، کتابیں تو ان کے پاس بھی آئی ہیں، ہمارے پاس بھی اللہ کی کتاب آسمان سے نازل ہوئی ہے، لیکن فرمایا اب ہوا کیا؟ بید انہم اوتوا الکتاب من قبلنا فاختلفوا فیہ، لیکن ہوا یہ کہ پھر انہوں نے وہ اللہ کا پیغام جو کتابوں کی شکل میں آیا تھا اس کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کی بجائے اس طرح کمزور کر لیا کہ اس میں ہی اختلاف کرنے لگے، اللہ کے فیصلوں کو بدل کر اپنی خواہشات کو اللہ کے فیصلے بنا کر یہ بتانے لگے کہ یہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا۔ اختلاف کتاب یعنی براہ راست جو ہے وہ آدمی اللہ کی بات سے ہی جو ہے وہ اختلاف شروع کر دے، یہ وہی بات جو میں نے شروع میں عرض کی تھی، وہاں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، اس کو ماننا ہے، اس کا انکار نہیں کرنا، اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے اختلاف ممکن ہو۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے، اس میں اختلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری سمجھ کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، ورنہ اللہ کی کتاب کے اندر اختلاف نہیں ہوتا۔ ورنہ جو لوگ بھی یہ کام کر گزرے، اللہ کی کتاب میں انہوں نے اختلاف کیا، وہ پہلے تھے، بہت مقرر تھے، پیغمبروں کی اولاد تھی، لیکن ہوا کیا؟ پھر وہی جو حدیث بیان کر رہی ہے کہ وہ پیچھے رہ گئے، یہ امت آگے بڑھی۔ تو پہلی بات کیا سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ کے کلام، اللہ کی کتاب میں اختلاف نہیں کرنا، اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہونا، بلکہ عاجزی کے ساتھ اس کے سامنے جھک جانا ہے، وہ پھر تمہیں کھڑا کر دے گا۔ عزتیں ملتی ہیں اللہ کے سامنے جھکنے سے اور عاجزی کے ساتھ، ورنہ ذلتیں ہیں۔ وہاں پھر آگے لفظ آتے ہیں ثم ھذا یومہم الذی فرض علیہم، پھر ایک دن تھا جو ان پر فرض کیا گیا، پھر فرمایا انہوں نے اس میں تو اختلاف کر لیا، فہدان اللہ لہ، مگر اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی، اور یہ جو دن تھا جو ان پر فرض ہوا تھا انہوں نے اس کی قدر نہ کی، اللہ رب العزت نے یہ ہماری قسمت میں کی، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے فہدان اللہ لہ، اللہ نے جو ہمیں ہدایت دی ہے ہم اس پر قائم رہتے ہیں یا نہیں۔ ثم ھذا یومہم الذی فرض علیہم فہدان اللہ لہ والناس لنا فیہ تبع، ہوا یہ کہ اس دن کی قدر کرنے کی وجہ سے وہ جو بے قدر لوگ تھے، ترتیب کے اعتبار سے ہم سے پہلے تھے،
مگر ثواب اور بدلے کے اندر اس دن کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے پیچھے چلے گئے. فہدان اللہ لہ والناس لنا فیہ تبع، لوگ ہمارے پیچھے آ گئے. الیہود غدا والنصارى بعد غد، یعنی ترتیب دیکھو الٹی کیسے ہے. ان کو بھی یہ دن دیا گیا مگر انہوں نے اس کی قدر نہ کی. اللہ نے کہا پھر پیچھے چلے جاؤ. یہود ایک دن پیچھے چلے گئے، نصارہ جو ہے وہ 2 دن پیچھے. یہود کو ملا یوم السبت، ہفتے یعنی جمعے سے اگلا دن، اور پھر عیسائیوں اور نصارہ کو ملا والنصارى بعد غد، اگلا یعنی یوم الحجہ اتوار کا دن سمجھ لو. ہماری ترتیب کے اعتبار ہمیں کیا ملا؟ وہ دن ہے جس کو یوم جمعہ کہتے ہیں. یہ ہمیں اللہ کی طرف سے جو ہدایت ملی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے سابقون میں جو ہے وہ بنا دیا ہے، ترتیب میں آخر پہ ہونے کے باوجود وہ یہ دن ہے. یعنی اس کی قدر کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس میں ہمیں ہدایت دے کر سب سے آگے جو ہے وہ بھیج دیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، بہترین وہ دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے. ہر روز سورج طلوع ہوتا ہے، لیکن جس دن سب سے بہتر سورج طلوع ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ دن سب سے بہتر ہوتا ہے، وہ کون سا ہے؟ یوم الجمعہ. کیوں؟ فیہ خلق آدم. دیکھو اللہ ہسٹری بیان کر رہا ہے. فیہ خلق آدم، اے انسان تیرا باپ اس دن پیدا ہوا تھا. اس انسان کی تخلیق کا آغاز اسی دن ہوا تھا. وفیہ اخبط وفیہ اخرج، پھر کیا ہوا؟ اس دن کی پیدائش والا وہ اللہ کے احکامات کی اس طرح پابندی ایک بات میں نہ کر سکا. اللہ نے امتحان میں ڈالا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. بس وہ ہوئی ہمارے باپ سے، ہماری ماں سے خطا، یا وہ سمجھ لیجئے کہ وہ عمل. اللہ نے کہا کہ نہیں، تمہیں پیدا تو اس دن کیا ہے لیکن اس کے اندر تم کامیاب ہونے کی بجائے راہ سے جو ہے وہ الگ ہو گئے. فیہ اخرج، اللہ نے پھر وہاں سے نکال دیا. مطلب کیا ہے؟ اگر آدم کو اللہ نے، جس نے اپنے ہاتھ سے اس کو پیدا کیا ہے، اپنے ہاتھ سے بنایا جس کو، اگر اس سے کوئی ایسا کام ہو گیا کہ جس دن پیدا ہونے کے بعد اس کو جہاں رکھا گیا وہ ایسی دنیا تھی جس سے بہتر کوئی دنیا نہیں ہے، وہ فیہ اخرج، اسی میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال دیا. وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ. آگے یہ لفظ آتے ہیں کہ پھر یہ جہان جب سمیٹ لیا جائے گا، دنیا ختم ہوگی، وہ بھی یہی دن ہوگا، جمعے ہی کا دن ہوگا. اس لیے بر و بحر کی وہ چیزیں جو انسان کے علاوہ ہیں، وہ اس دن صبح ہی کے وقت بہت ڈرتی ہیں کہ کہیں آج کا دن جو ہے وہ جمعے کا دن ہے، وہ اللہ کے فیصلے کا دن نہ ہو جائے. وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ. ایک حدیث کے اندر آتا ہے یہ اتنا بڑا دن ہے، خیر من یوم فطر والاضحیٰ، کہ یہ تو 2 بڑے بڑے دن جو عید کے دن ہیں، یہ وہ دن جو ہے یہ ان دونوں سے بھی اللہ کے ہاں بہتر ہے. کاش انسان اس کی قدر کر سکے. فطر اور اضحیٰ ان سے بھی کہیں بہتر ہے. اور پھر فرمایا یہی عید کا دن ہے، صرف 8 دن کے بعد آتا ہے، تم پرواہ نہیں کرتے، یہ عید کا دن ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں یہ آیت پڑھ رہا تھا انہو قرأ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اس کو ایک یہودی نے سنا، کہا لو نزلت هذه فینا لاتخذناها عیدا، یہ آیت اگر ہمارے ہاں نازل ہوتی تو ہم صرف اس آیت کی وجہ سے اس دن کو عید کا دن بنا لیتے. تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ہم نے اس کی قدر کی ہے، ہمیں معلوم ہے یہ اعزاز تکمیل دین کا
جو حاصل ہو رہا ہے ہم ناقدرے نہیں ہیں، وہ تو واقعتاً قدر کرنے والے تھے، اللہ کے رسول کے صاحب تھے، تربیت یافتہ تھے۔ انہوں نے کہا تم سمجھتے ہو کہ ہم قدر نہیں کرنے والے؟ ہمیں معلوم جس دن یہ آیت اتری اس دن ہماری عید نہیں، دو عیدیں تھی، یوم عید و یوم عرفہ، یوم جمعہ و یوم عرفہ، یعنی وہ جمعے کا دن تھا وہ بھی عید تھی ہماری، اور عرفہ کا دن تھا وہ بھی عید تھی ہماری، دو عیدیں تھی جس دن یہ آیت نازل ہوئی، لہذا ہم اس کی قدر کرنے لگے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ یہ عید کا دن ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے، صاف لباس پہنتے، اس کا حکم کرتے، خوشبو استعمال کرتے، وہ ساری چیزیں جو عید والے دن آدمی کرتا ہے اس دن بھی کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگوں سے کہتے اصحاب کو بالاہتمام، وہ محنت مزدوری کرنے والے جن کے کپڑوں سے، جن کے پاس لباس ہی ایک ہوتا تھا، بالخصوص کہتے کہ اس دن غسل کر کے آؤ، اور پھر جو ہے وہ الگ سے کپڑے رکھ لو جو جمعے والے دن تم پہنا کرو۔ کوئی ایک فضیلت نہیں ہے اس کی، بلکہ ایک روایت تو اخیر ہے جس کے اندر وہ فضیلت بیان ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غسل واغتسل وبکر وابتکر، اس دن صبح کے وقت آدمی جلدی کرتا ہے، یعنی وہی کہ وہ عید کا دن ہے میرا، صبح صبح اٹھتا ہے، کوشش کرتا ہے، دوسروں کو اٹھاتا ہے، خود غسل کرتا ہے، اہل و عیال کو کرواتا ہے، پھر کیا ہے وہ مشا، پھر گھر سے نکلتا ہے، ولم یرکب، سواری کے بغیر پیدل چلتا ہے، ودنا من الامام، اور پھر امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے، واستمع، نہایت غور سے سنتا ہے کیا بات ہو رہی ہے، ولم یلغو، کوئی ایسا لغو کام نہیں کرتا جو اس دن کی قدر کو ختم کر دے، اس کی پوری توجہ ہوتی ہے کہ میں نے اس دن کی قدر کرنی ہے اور اس کی فضیلت کو حاصل کرنا ہے۔ کان لہو بکل خطوۃ، گھر سے چلنے والے کو کہا گیا کہ تیرے ہر قدم کے بدلہ کے اندر جو تو جمعے کے دن جمعہ سننے کے لیے اللہ کے گھر میں آتا ہے، کان لہو بکل خطوۃ اعمال سنۃ، ہر قدم کے بدلہ کے اندر اللہ تعالیٰ ایک ایک سال کے برابر کے عمل تمہیں عطا فرماتا ہے۔ کان لہو بکل خطوۃ اعمال سنۃ، صرف یہی سال والی بات نہیں، وہ سال کے عمل ہیں کیا؟ اجر صیامها و قیامها، بالکل ہر قدم کے بدلہ کے اندر ایک ایک سال کے عمل سے مراد یہ ہے کہ جس طرح تم نے صبح روزہ رکھا ہو، رات کے وقت جو ہے وہ قیام کیا ہو، یہ عمل ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ اس جمعے کے دن آنے والے ایک ایک قدم کے بدلہ کے اندر عطا فرماتا ہے۔ اجر السنۃ، اجر صیامها و قیامها، اپ اندازہ فرمائیں، یعنی کس قدر جو ہے وہ فضیلت ہے، کیا مقام ہے۔ کاش ہم اس کی طرف توجہ کر سکیں، ہم گھر سے نکلتے ہوئے یہی سوچیں وضو کر کے آئیں، گھر سے کریں، بغیر سواری کے آئیں، اس نیت کے ساتھ آئیں کہ اگر ہر قدم کے بدلہ میں یہ کچھ مل رہا ہے، کاش میرا گھر جو ہے وہ دور ہو، ہر قدم کے بدلہ کے اندر مجھے یہ سب کچھ نصیب ہوتا رہے، مگر یہ نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ دیتا رہے۔ اس میں پھر کچھ مسائل جو ہے وہ آگے ہیں کہ لغو بات نہیں کرنی۔ لغو کیا ہے؟ یعنی وہ چیز کہ جس کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس قدر اہتمام کے ساتھ یہ گھڑیاں گزارنی ہیں کہ آپ کسی دوسرے بندے کو اشارے کے ساتھ یا زبان کے ساتھ بھی یہ نہیں کہہ سکتے، بالخصوص زبان کے ساتھ بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کام نہ کرو، خاموش ہو جاؤ، یعنی کسی کو کہنا کہ تم خاموش ہو جاؤ، اس کا مطلب تم بولے ہو نا، اس کو خاموش کروا رہے ہو، خود بول رہے ہو، تو یہ عمل بھی تمہارا اللہ کے ہاں اس جمعے کے دن اور اس جمعے کے عمل کے منافی ہے، یہ بھی لغو ہے، یہ کنکروں کے ساتھ، یہ جو ہے وہ تنکوں کے ساتھ کھیلتے رہنا، یہ بھی لغو کا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پوری توجہ، انہماک، یعنی جس طرح آدمی نماز میں ہوتا ہے اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کوئی کلام کر سکے، تو پھر یہ بھی تو اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، کسی کو کوئی بات جو ہے وہ آپ نہیں کہہ سکتے، تو یہ ایک بات نہیں ہے۔ اس کی فضیلتوں کے متعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ بیان فرمایا تاکہ اس کی اہمیت جو ہے وہ اجاگر ہو سکے، لوگ اس کی قدر کر سکیں۔
اب اس کے مسائل کے حوالے سے میں دو چار چیزیں جو ضروری اشارے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہیں کہ جب آدمی آئے جتنی جلدی آئے جمعے کے دن آ کر مسجد میں بیٹھے، بہت قیمتی وقت ہے میرے بھائیوں۔ امام کے نکلنے سے پہلے پہلے جو آدمی جتنی جلدی آئے گا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ خاص طور پر وہ لوگ جن کا کام ہی یہ ہے، اللہ کے فرشتے وہ انسانوں کے اعمال لکھتے ہیں، لیکن جمعے کے دن آنے والے بندے کے لیے مسجد کے دروازے میں کھڑے ہو کر رجسٹر لے کر وہ نام لکھتے ہیں کہ پہلی فرصت پہلی گھڑی کے اندر پہلے گروہ کے اندر آنے والے کون کون لوگ، سب سے پہلے کون آیا، اس کے بعد کون آیا۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کیا عطا کرتا ہے، جو آدمی سب سے پہلے آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قربانی کا ثواب عطا کرتا ہے، اونٹ کی قربانی، گائے کی قربانی، مینڈے کی قربانی، اور پھر جو ہے فرمایا مرغے کی قربانی، اور پھر آخر میں فرمایا کنڈے کی قربانی۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کے بدلہ کے اندر ایک ایسی چیز عنایت فرماتا ہے، وہ کچھ تمہیں ملتا ہے کہ جس ترتیب کے ساتھ جتنی جلدی آدمی آتا ہے اتنا ہی بڑا جانور جو ہے اگر اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کر کے آدمی پھر جو ہے قربان کرے، اس پہلی گھڑی میں آنے والے کو بغیر پیسوں کے اتنی بڑے جانور کی قربانی کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ اور پھر جب امام جو ہے وہ آ جاتا ہے اور پھر ممبر پر جو ہے وہ خطبہ شروع ہو جاتا ہے، تَوَوُّ صُحُوفَهُمْ، وہ جو ان کے صحیفے ہوتے ہیں وہ ان کو لپیٹ لیتے ہیں، وَيَسْتَمِعُونَ الذِّکْرَ، یہ نہیں کہ وہ یہی کام کرتے ہیں، یہ خطبہ سننا اس کی اتنی اہمیت ہے، ہمارے ہاں اس کی اہمیت نہیں سمجھی جاتی، یہ تو تقریر ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ تقریر نہیں ہے، یہ تذکیر ہے۔ وہ فرشتے بھی جو ہے وہ اپنے صحیفوں کو لپیٹ کر خطبے کے اندر توجہ کرتے ہوئے ذکر کو سنتے ہیں جو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ بار بار لفظ آ رہا ہے، یہاں بھی اللہ فرماتا ہے فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، یہ اللہ کا ذکر، اللہ کے ذکر کی طرف بڑھو۔ یہ کوئی ویسے ہی وقتی مجلس نہیں ہے جس میں ہم اکٹھے ہو رہے ہیں، اللہ کا ذکر ہے جس کی طرف تمہیں آنا ہے۔ اس لیے آتے ہوئے جب مسجد میں داخل ہوں پہلی گھڑی میں آنے کی کوشش کریں، پھر کیا کریں، اذا جاء احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس، عمومی روایت ہے، مسجد میں آنے سے پہلے جب آدمی بیٹھے، مسجد میں آتا ہے بیٹھنے سے پہلے اس کو کیا کام کرنا چاہیے، 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے، یہ مسجد کا حق ہے۔ سب سے پہلے آپ 2 رکعتیں پڑھیں، اور پھر جمعے والے دن آپ جتنی جلدی آتے ہیں، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جس شخص نے غسل کیا وہ انصتا، خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ آیا، اور پھر فصلی ما قدر لہ، جو کچھ اللہ نے اس کے مقدر میں کیا تھا وہ رکعتیں اس نے پڑھی، اس میں کوئی حد بھی نہیں ہے، یعنی وقت ہے اس کے پاس، وہ اللہ کے حضور سجدے کرتا ہے، رکعتیں پڑھتا ہے۔ دیکھو ظہر کے اندر آدمی پہلے کتنی رکعتیں پڑھتا ہے، زیادہ سے زیادہ 4 پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہاں نفلوں کی اجازت ہے۔ یہاں پھر ایک مسئلہ اور کیا جاتا ہے کہ کیا زوال کا ٹائم نہیں ہوتا؟ ہاں ہوتا ہے، یہ جمعے کے دن یہ نہیں ہے کہ زوال کا ٹائم نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ مسجد میں آ گئے ہیں، مسجد میں پہنچ گئے ہیں اور آپ نے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، پھر زوال کی جو ہے وہ بھی فکر نہ کریں، 2 رکعتیں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے تو آپ جو ہے وہ جتنی رکعتیں چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر یہ رکعتیں پڑھنے کے بعد آپ بیٹھیں، ذکر اذکار کریں، امام کے ساتھ جو ہے وہ پھر 2 رکعتیں پڑھیں۔ جمعے کے دن یہ مستقل جمعے کی نماز ہے، یہ کہنا کہ یہ ظہر کا بدل ہے یا یہ ظہر ہی ہے لیکن اس کا نام کوئی اور رکھا گیا، ایسا نہیں ہے، اس کو جمعہ کہتے ہیں۔ جمعے کے دن یہ جمعہ ہے، ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، یہ اس کا بدل ہے، اگر وہ فلانا پڑھ سکے تو بدل پڑھ لے، یہ سب فضول باتیں ہیں، یہ کوئی تائید جو ہے وہ اس کی کسی صحیح حدیث کے ساتھ نہیں ہوتی کہ یہ کوئی بدل ہے۔ ہاں ایک صورت ہے، اگر آپ نے آ کر امام کے ساتھ 1 رکعت مکمل کر لی تو پھر آپ نے جو ہے وہ جمعہ پا لیا ہے، 1 رکعت کی وجہ سے جمعہ پا لیں گے، آپ کو جمعے کا ثواب ملے گا، ورنہ پھر آپ کا جمعہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، آپ کا جمعہ وہ آپ کو نہیں مل سکے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آخری صورت وہ تو ہے 1 رکعت کی، ورنہ پہلے آنا، خطبہ سننا، جمعے کا حصہ بننا وہ بہت اہم ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کی فضیلت کے بارے میں ہی باتیں جو ہے وہ عرض کر رہا ہوں۔ پھر بعد کے اندر جو حدیثیں آتی ہیں کہ آدمی جو ہے وہ کیا کرے، کتنی رکعتیں پڑھے، تو اس میں آتا ہے کہ جو شخص جمعہ پڑھنے کے بعد
بعد میں رکعتیں جس طرح ظہر کے دن کی نماز کے بعد آدمی پڑھتا ہے عام دنوں کے اندر، جمعے کے بعد بھی پڑھے۔ دو طرح کی روایتیں آتی ہیں، ایک تو روایت آتی ہے جس میں ہے کہ وہ 4 رکعتیں پڑھے، اور ایک روایت آتی ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کرتے تھے، ینصرف، پھر جاتے نماز جمعہ کی جو ہے وہ پڑھتے، پھر وہاں سے جو ہے وہ چلے جاتے گھر میں پڑھتے، فیصلی رکعتین فی بیتہ، اگر مسجد کے اندر آدمی نے جو ہے وہ جمعہ پڑھا اور پھر بعد میں جو رکعتیں پڑھنا چاہتا ہے، فلیصلی اربعا، 4 رکعتیں پڑھے، دو کر کے 4 رکعتیں مسجد کے اندر پڑھے، لیکن اگر وہ گھر میں چلا جاتا ہے تو 2 رکعتیں پڑھے گھر میں جا کر، 2 کی جو ہے وہ تخفیف ہو جائے گی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طرح جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ جمعے کے دن آنے والا یا عام بندہ جو مسجد میں آتا ہے وہ 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھے، اگر جمعے والے دن آتا ہے اور خطبہ ہو رہا ہے تو پھر بھی خطبہ نہیں سننا آپ نے، بلکہ مسجد میں آنے کے بعد بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنی ہے۔ سلیق غطفانی آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ لیا، اور ان کو دیکھ کر جب وہ بغیر نماز یا رکعتیں پڑھے ہوئے بیٹھ گئے، تو میں قم یا سلیق، اٹھو اور 2 رکعتیں پڑھو، حکم دیا، نام لے کر پھر کہا کہ تم اٹھو 2 رکعتیں پڑھو، وتجوز فیہما، ہاں یہ ہے رکعتوں کو لمبا کرنے کی ضرورت نہیں، جس قدر اختصار ہو سکے وہ رکعتیں پڑھے، لیکن جمعے کے دن آنے والا خطبے کے دوران بھی 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھے۔ یہ نہیں ہے یہ کہتے ہیں یہ تقریر ہے، جمعہ جو ہے وہ خطبہ بعد میں ہوگا، پھر یہ کوئی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ یہ چند باتیں ہیں، اس کے علاوہ بھی کئی اور مسائل ہیں جن سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، وقتاً فوقتاً اسی لیے بتائے جاتے ہیں کہ یہ بڑا اہم دن ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اس کے آغاز ہی کے اندر اللہ رب العزت نے صبح کی نماز جو جمعے کے دن آتی ہے اس کے متعلق فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل الصلوات عند اللہ صلاۃ الصبح یوم الجمعہ، جمعے کے دن جو ہے تمام نمازوں میں سے افضل ترین اگر کوئی نماز ہے تو وہ صبح کی نماز ہے جو جمعے کے دن ادا کی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت کے اندر جو ہے وہ کیا پڑھتے تھے، الف لام میم تنزیل سجدہ، سورہ سجدہ کی تلاوت کرتے، جس میں یہی قیامت، احوال، انسان کی زندگی، اس کی تخلیق، اس کا انجام، یہی کچھ بیان ہوا۔ اور پھر دوسری رکعت کے اندر کیا پڑھتے، اسی بات کو دہراتے، حل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، ہم وہ بھی چھوڑ گئے، اس کی طرف بھی توجہ نہیں۔ یعنی کبھی غور تو کریں کہ یہ 2 صورتیں حضور کیوں پڑھتے تھے، یہ یاد دلاتے تھے کہ آج کا دن ہو سکتا ہے تیری زندگی کا آخری دن ہو، اللہ کہیں فیصلہ نہ کر دے۔ ہم وہ دن جو ہے اس کا آغاز جو ہے وہ بھی اپنی مرضی کے ساتھ کرتے ہیں، پرواہ نہیں ہوتی۔ ہاں اگر کبھی، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ فرض ہے، لیکن یہ سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ کبھی کبھار اگر اس نیت کے ساتھ کہ کہیں لوگ فرض نہ سمجھنے چھوڑی جا سکتی ہے اور جو ہے وہ صورتیں پڑھی جا سکتی ہیں، ورنہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ چند چیزیں جو ہیں وہ بڑی بڑی بعض دفعہ لوگ پوچھتے ہیں، اور پھر چونکہ یہ مسائل ایسے ہی ہوتے ہیں جن کا تعلق اجتماعی طور پر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، میں نے عرض کر دی ہے۔ اللہ رب العزت یہ میری تھوڑی بات کو جو ہے وہ کافی بنائے، اللہ تعالیٰ اس دن کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا اللہ اگر ہمیں یہ دن تو نے عطا کیا ہے اور پھر ہمیں ہدایت دی تھی، تو یا اللہ ہمیں اس دن کے اندر اس کی فضیلت کو سن کر، اس کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس میں ہمیں اس طرح کامیاب فرما کہ جس طرح کوئی مومن تیری رضا کے مطابق، تیری چاہت کے مطابق کامیاب ہوتا ہے، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔